ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگوں کو مخاطب فرما رہے نے، میری قوم دے لوگوں میں تانوں واز کردا رہاں، درس دیندا رہاں، تبلیغ کردا رہاں، خطاب کردا رہاں۔ کدوں تک خطاب کردا رہاں؟ حتی تؤمنو باللہ وحدہ، جب تک تسی ایک اللہ دی توحید تے ایمان نہیں لے آؤندے، جب تک تسی اللہ دی وحدانیت تے ایمان نہیں لے آؤندے، جب تک تسی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک تے ایمان نہیں لے آؤندے، اس وقت تک تہاڈا میرا تکرار جاری رہے گا، مناظرہ جاری رہے گا، مجادلہ جاری رہے گا، باس مباحثہ جاری رہے گا، تانے دیو مینے دیو جویں دیاں مرضی گلاں کرو، پر جب تک تسی اللہ دی توحید دے قائل نہیں ہو جاندے، ابراہیم ہر طرح دیاں تکلیفاں اٹھان لئی تیار ہے، ہر طرح دیاں گلاں تہاڈے کولوں کروان واسطے تیار ہے، گلاں کر لو، جو کہنا جے کہہ لو، جو الزام لانا جے لا لو، جنی مخالفت کرنی جے کر لو، پر تانوں ساریاں گلاں معاف۔ ابراہیم دا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ اللہ دی توحید تے قائل ہو جاؤ۔ میرے دوستو، یہ ہے اصل چیز کہ اللہ دی خاطر انسان دکھ جرے۔ اور میں تو ایک گل اور بھی دسائے تھے، ابراہیم علیہ السلام ہون، زکریا علیہ السلام ہون، عیسیٰ علیہ السلام ہون، موسیٰ علیہ السلام ہون، حضرت الیاس علیہ السلام ہون، حضرت شعیب علیہ السلام ہون، کوئی بھی اللہ دا نبی ہوئے، نبیاں دی مخالفت ہوئی، توحید دی وجہ تو ہوئی، اللہ دی وحدانیت بیان کرن دی وجہ تو ہوئی، توحید بیان کرن دی وجہ تو ہوئی، شرک دی تردید کرن دی وجہ تو ہوئی، کفر دی تردید کرن دی وجہ تو ہوئی، اور بتاں دی تردید کرن دی وجہ تو ہوئی، اور توحید دا پرچم لہران دی وجہ تو ہوئی۔ وگرنہ انبیاء علیہ السلام ایسی پاکیزہ جماعت، بڑے اخلاق والے نبی، بڑی محبت والے پیغمبر، بڑے پیار والے پیغمبر، بڑے کردار والے پیغمبر، بڑی عظمت والے پیغمبر، بڑے خیر خواہ نبی، ہر نبی بڑا ہمدرد بن کے آیا۔ مالک نے ہر نبی نو بڑا با اخلاق بنایا، بڑا با کردار بنایا، جدے سر مبارک دے اتے اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا، انہوں اللہ نے با کردار بھی بنایا تے محبت ہی محبت تے پیار ہی پیار بنایا۔ یہ اللہ کریم دا فیصلہ ہے، مگر انہیاں مخالفتاں کیتیاں گئیاں انبیاء علیہ السلام دیاں، وجہ کی سی لا الہ الا اللہ، اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ مالک کائنات فرماندے نے، لوگوں میں مصطفیٰ علیہ السلام تو پہلے جنہیں نبی مبعوث فرمائے سارے نے لا الہ الا اللہ دا آواز کیتا، لا الہ الا اللہ دا درس دیتا، لوگوں اللہ ہی دی عبادت کرو، اللہ ہی نو سجدہ کرو، اللہ ہی دی خاطر قیام کرو، اللہ ہی دے نام دی نظر و نیاز دیو، اللہ ہی کولو ڈرو، اللہ ہی تے توکل کرو، اللہ ہی دی خاطر زندہ رہو تے اللہ ہی دی خاطر دنیا تو جاؤ۔ اس سارے نبیاں نے اس بات دا اعلان کیتا۔ تو میرے دوستو، اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، در غیراں دے تو نہ جایا کر۔ انبیاء علیہ السلام دی دعوت، اور مسجد توحید دے اندر میں انبیاء علیہ السلام دی پاکیزہ جماعت دی دعوت سنانا چاہنا۔ دھر غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر، جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے، سر اس دے اگے جھکایا کر، در
غیراں دے تو نہ جایا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی یہ ہوئی دعوت، اور اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد۔ اور ایک مقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اور ایک جنہ دی جماعت نے نا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سن لیا تے جن پتہ سن کے کہیں دے کی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جن سن کے نا قرآن کہنے لگے اساں تے اجے بھی قرآن سنیا ہے، اساں تے انوکھا قرآن، اساں تے نرالا قرآن سنیا ہے، اور اساں قرآن ایسا پیارا سنیا ہے، فآمنا بھی اساں دے تے ایمان لے آندا ہے۔ اج دے بعد اسی اس بات دا اقرار کرنے ہاں اساں اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا، اساں اس کلام نو من لیا ہے کہ جدا اے کلام ہے اس رحمان نو من لیا ہے، اور جدے اتے نازل ہویا اس نبی سلطان نو من لیا ہے۔ اور نال الفاظ کی نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اج دے بعد اساں شرک نہیں کرنا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، لاہور والیوں، اے قرآن پاک سانو شرک تو روک دائے، قرآن پاک بدعات تو روک دائے، قرآن پاک سانو اللہ دی پوجا دی دعوت دیندا ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دیندا ہے۔ اے رب دا کلام جیڑا ہے مالک کائنات دی وحدانیت دا اعلان کردا ہے، اللہ دی ربوبیت دا اعلان کردا ہے، اللہ احکم الحاکمین دی مرضی دا اعلان کردا ہے، مالک کائنات دی رضا دا اعلان کردا ہے۔ اے قرآن جیڑا محمد مصطفیٰ دی وفا دا اعلان کردا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی اس قدر اللہ دے دین والے، اس قدر دین والے، اس قدر دین دیا گلاں سنان والے۔ سنو قرآن پاک، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جس کافر دے نال جھگڑا ہویا، جھگڑا کس وجہ تو ہویا سی؟ نہ ذات دا روڑا سی، نہ جناب میرے دوستو مال دا روڑا سی، نہ کرسی دا روڑا سی، نہ جائیداد دا روڑا سی، نہ سونے چاندی دا، نہ درم و دینار دا، نہ روپے پیسے دا۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فی ربہ، جناب ابراہیم دا جھگڑا ہویا تے رحمان دی خاطر ہویا۔ اور آپ پتہ کی فرماندے نے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہوئے جڑا زندہ کردہ ہے تے ماردہ ہے۔ یہ کہن لگا میں بھی زندہ کر لینا وا، میں بھی مار لینا وا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ آپ فرما دے نے میرا رب ہوئے
جڑا مشرق والوں سورج چاڑ دائے مغرب وال غروب کر دائے اگر تو رب مغرب والوں چاڑ مشرق وال غروب کر فَبُهِتَ الَّذِي کفر کافر نو جواب نہ آیا کیونکہ اللہ دی توحید دا جواب کوئی دین والا جمعہ ہی کوئی نہیں